مرید ہو گئے۔ تو آپ کے پیر صاحب نے حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کی اچھی طرح تربیت کی۔ تربیت کرنے کے بعد نا آپ نے کہا کہ آپ بیٹا دلی جاؤ، دلی جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو، دلی جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ جناب والا حضرت خواجہ غریب نواز کا حکم تھا، آپ وہاں سے چلے دلی آئے، آپ کا بڑا شورا ہوا، بڑی مشہوری ہوئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نوجوان تھے، نوجوانی کے عالم میں دلی آئے۔ دلی میں آپ نے ایک راج کیا۔ آپ کا مرید جناب والا سلطان شمس الدین آپ کا مرید ہو گیا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بھی خواجہ قطب الدین کا مرید ہو گیا، قطب الدین کا مرید۔ حالانکہ اجمیر کے اندر جو جناب والا حضرت خواجہ غریب نواز کا جو وہاں بادشاہ تھا وہ مرید نہیں ہوا، لیکن قطب الدین بختیار کاکی کا مرید شمس الدین، سلطان شمس الدین مرید ہو گیا۔ جناب والا وہ شہزادہ تھا، وہ بھی آگے شہزادہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب مہربانی کریں کہ میں اب نا وہاں حکومت نہیں کروں گا، اب میں آپ کے پاس رہوں گا۔ آپ بڑے دور رہتے تھے، اس کے محل سے بڑے دور رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب تم وہاں اگر تم وہاں سے چھوڑ کر چلے گا تو کوئی ظالم بادشاہ آ جائے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو کہا کہ حضور میری آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں آپ کو دیکھوں نا میرا گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت جناب والا قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم استانہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ ہم تمہاری تربیت کرتے رہیں گے، تم لوگوں کی تربیت کر رہا ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں آئے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ دیکھو نا کہ آج جیسے ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی پیر اگر کسی مرید کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے یا اگر کوئی استاد شاگرد کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، پیار کرنے لگ جائے، تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، شادی امیر ہے یا پیسے والا ہے۔ دیکھو نا یار بادشاہ تھا تو اپنا سانہ اٹھا کر وہاں لے آئے۔ تو جناب والا آپ خاموش رہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دین کی اسلام کی تبلیغ کی، اب بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ تو وہاں کے جو لوگ کافر رہنے والے تھے، یہودی نصرانی رہنے والے تھے، انہوں تو بڑے مار پڑ رہی تھی کہ یار دیکھو کہ بادشاہ بھی مرید ہو گیا، اب تو کسی نہ کسی طریقے اب ان سے جان چھڑائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے ایک چال چلی۔ حضرت جناب والا شمس الدین بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک عورت آئی، چیختی ہے، پکارتی ہے، زور سے چیختی ہے، پکارتی، شور مچانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے دربار کے باہر آ کر زور سے رونے لگی۔ تو بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ٹال لگے ہوئے تھے، ٹال بجنے لگ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، جلدی جلدی یہ جو سوالی ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ جناب والا آئی، عورت آئی نا، تو کہا کہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری عزت داغدار ہو گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید شمس الدین نے کہا کہ بی بی کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میری عزت پہ ایک بندہ ناجائز میرا خامد بنا تھا، اور آج 2 مہینے کا بچہ میرے پاس ہے، اور آج میں اس کے پاس گئی، وہ کہتے میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تو شمس الدین بڑا قانون کا بڑا پہرےدار، قانون کا بڑا پابند تھا۔ اس نے کہا کہ کون ایسا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور میری حکومت کے اندر آ کر ایسی باتیں کرے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت تو اسے سزا نہیں دے گا۔ کہا کہ میں بھی پھانسی لگا دوں گا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت تو اسے سزا نہیں دے سکے گا، دیکھ لے، سوچ لے۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی مرضی ہو، میں سزا دوں گا۔ تو جناب والا اس نے کہا کہ تمہارا جو پیر ہے نا قطب الدین بختیار کاکی، انہی کا یہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بڑے بڑے لوگ میرے پیر کی عزت کرتے ہیں، جب میرے پیر گلیوں میں نکلتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ یعنی کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب والا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیسے ہوا ہے بادشاہ، میں نے کہا تھا کہ تم سزا نہیں دو گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، وہ نوجوان، وہ بابا بوڑھا ہو گیا، جناب بوڑھے کی حالت، بڑھاپے کی حالت میں دربار میں بادشاہ نے کہا کہ میرے پیر کو بلا کر لاؤ۔ جناب والا لاٹھی ٹکاتے ہوئے جناب والا قطب الدین بختیار کاکی آئے دربار میں، لوگ کھڑے ہونے لگے، جناب والا قاضی کھڑے ہونے لگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جو مجرم ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ بیٹھ کے بادشاہ کھڑا ہونے لگا، کہا کہ بیٹا نہیں، آج کھڑا نہیں ہونا، آج میں مجرم بن کر آیا ہوں، تو نے انصاف کے دامن کو قابو رکھنا ہے۔ جناب والا حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ نظریں جھکائے ہوئے ہیں، کہا کہ ہاں، کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ جو بچہ آپ کا ہے، آپ نے خاموشی سے کھڑے ہیں۔ جناب کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے 3 دن کی مہلت نہیں مل جاتی تو مہربانی ہوگی۔
3 दिन की मोहलत मिल जाए तो मेहरबानी होगी। तो बादशाह लोगों ने कहा कि देखो ना आप बचने कैसे वहीले कर रहा है, देखो ना 4 गवाह भी खड़े हैं। काजी भी कहता है कि जनाबे वाला ऐसा होगा। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जिस तरह मेरा मुर्शिद कहेगा उसी तरह होगा। तो बादशाह ने आके नजरें उठाई आसमान की तरफ। जनाबे वाला कहा कि मौला ये कैसे रंग हैं, ये क्या रंग है, मैं गुनहगार था, मुझे इसने उठाकर एक मसनद पे बिठाया और मुझे इज्जत और शान और शौकत के साथ आज मुझे इज्जतें मिल रही हैं, तो इसी के सदके मिल रही हैं। तो आज वही मेरी अदालत में आ गया। मौला तू क्या चाहता है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। आज लोग कहते हैं कि बुजुर्ग सुनते नहीं हैं। मैंने कहा तुम दिल से बुलाओ तो सही, क्यों नहीं आते? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के जनाबे वाला अजमेर की तरफ मुंह करके कहते हैं, ओ बाबा मैं कोई लावारिस थोड़ी हूँ, मैं लावारिस थोड़ी हूँ, मैं तो वारस वाला हूँ। बाबा कहाँ रह गए हो? अजमेर से आवाज आती है, ख्वाजा गरीब नवाज का बेटा मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ना बोलिए ना बोलिए, कोई बात नहीं, बेटा मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की बात सुनी और कहा कि बादशाह को जाकर कह दिया कि कल मगरिब को मेरा पीर आ जाएगा, मेरा बाबा आ जाएगा। जनाबे वाला अब लोग आते हैं, 3 दिन का मोहलत मिली हुई थी। अब वो लोग आते हैं, आपको बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप किसी से बात ही नहीं करते। कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि किसी से बात ही नहीं करते। लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, यार आपके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, आप किसी के साथ बात नहीं करते। जनाबे वाला 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आप खड़े हुए थे, पीर साहब के इंतजार कर रहे थे और देखिए कि लंबी लाइनें लोग आते हैं, अजमेर से आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन पीर साहब ना आए, पीर साहब ना आए। और जनाबे वाला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने जब देखा ना मेरा पीर नहीं आया, मैदान के अंदर नमाज खड़ी की, जमात खड़ी की और जो बातें करने वाले वो भी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। ना बोलिए, जैसे हम लोग इमाम पे तंज करते हैं ना, लोग इमाम पे बातें करते हैं। सुनिएगा, ये आज से बातें नहीं चल रही, ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से ये बातें चल रही हैं। वो बातें करने वाले भी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जनाबे वाला हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नमाज मगरिब की ना, जमात जब खड़ी करने लगे ना तो आपकी भी धाड़ निकल गई, आप भी जोर से आपकी भी चीख निकल गई कि मेरा पीर नहीं आया। जनाबे वाला नमाज मगरिब हुई ना, नमाज मगरिब के बाद वो शख्स जो किसी से बात नहीं करता था, देखा तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 2 रखते रह रही हैं। उसी जमात के अंदर, उसी नमाज के अंदर आप मगरिब की नमाज के अंदर आ गई। और जनाबे वाला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह नमाज फारिग हुई, नमाज से फारिग हुए ना, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, कहा कि पीर साहब सलामत, आपने कहा था कि सूखी रोटी खाने, मैंने सूखी रोटी खाई। मैं शहजादा था, आपने कहा कि वापस देश नहीं जाना, मैं वापस नहीं गया। आपने कहा था कि लोगों को तबलीग करनी है, मैंने लोगों को तबलीग की है। आपने ये बातें जो की थी मैंने अमल किया, लेकिन इस बात का तो मुझे बताया ही नहीं था ना, ये जो अमल, ये जो मेरे साथ हो रहा है मुझे तो बताया ही नहीं था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने झिड़की दी और पीछे हटाया, फरमाया कि चुप कर जा, क्या तू यूसुफ से ज्यादा शान वाला है? सुभान अल्लाह। क्या तू यूसुफ से भी ज्यादा शान वाला है, ज्यादा मर्तबे वाला है? क्या तू आयशा से भी ज्यादा शान वाला है, मर्तबे वाला? चुप कर जा। चुप हो गया। आपने सीने से लगाया, कहा कि जाकर बादशाह को कहे कल सुबह अदालत लगाए। अब 2 बादशाह आए हैं, एक अजमेर का बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह, एक दिल्ली का बादशाह। अब दोनों बार सुबह हुई, जनाबे वाला अदालत लग गई। तो अदालत जब लगी ना, अजमेर के बादशाह ने पकड़ा अपने मुरीद का हाथ, हाथ पकड़ के ना चले, हाथों में, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का ये आखिरी फेरा था दिल्ली के अंदर, आखिरी फेरा था। दोबारा आपका यानी कि ज़ाहिर जिंदगी में नहीं आए, वैसे तो आते जाते रह गए अपने मुरीद के पास, लेकिन ये आखिरी फेरा था। जनाबे वाला कहा कि आपकी आंखों, आप चल रहे थे ना, लोग खड़े थे, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से आंसू आ गए। तो किसी ने कहा, आपने पूछा कि पीर साहब सलामत, मुझे कहते हो रोना नहीं है, आज आप खुद रो रहे हैं।
فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ لوگ تو میرے جو کتب ہے اس کی شان کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو نا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ تیری رسوائی کے لیے کھڑے ہیں کہ پیر صاحب رسوا کیسے ہوتے ہیں۔ وہ دلی کی دکانیں جب خواجہ غریب نواز کا مرید نکلتا تھا قطب الدین بختیار کاکی، دکانیں بند ہو جاتی تھی، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج رسوا ہونے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ جناب والا عدالت میں پہنچے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ گئے اس بی بی کے پاس، کہا کہ بی بی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، تو مر جائے گی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کہا کہ بی بی پھر بھی سوچ لے، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ کہا کہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ تو جناب والا آپ جو گواہ بنے ہوئے تھے 4، وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آپ خواجہ غریب نواز ان کے پاس گئے، کہا کہ بتاؤ کیا میرا جو ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے نا میرا جو کتب ہے، کیا بتاؤ نا ذرا، ان کے پاس یہ عورت آتی تھی؟ کہا جی ہم نے دیکھا ہے، نماز تہجد کے وقت آتی تھی، ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر سوال کیا، پھر ڈگمگانے لگے۔ آپ نے کہا کہ نہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟ پھر ڈگمگانے لگے تو بادشاہ نے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اب تم گواہی نہیں دو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ قاضی کے پاس گئے کہ قاضی تمہیں پتہ ہے جو بات حق ہے، تمہیں پتہ ہے جو بات حق ہے۔ تو قاضی بھی نہ ماننے کو تیار ہے۔ آپ نے کپڑا ہٹایا جو 2 مہینے کا بچہ ہے، کہا کہ بیٹا تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ سبحان اللہ، 2 مہینے کا بچہ ہے، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ جناب والا جب کپڑا ہٹایا تو عورت نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، بچہ بھی بھلا بولتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غلام و حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا جو رب ہے ہر چیز پر قادر ہے اور مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سجدے میں گئے، حضرت خواجہ غریب نواز کہا کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بچہ بولا، مولا اس کے لیے بولا، آج میرے کتب کے لیے کیوں نہیں بول رہا؟ حضرت مریم کا بیٹا اپنی ماں کی گود میں بولا، مولا میرے کتب کے لیے کیوں نہیں بول رہا؟ مولا آپ کے حبیب نے فرمایا میرے جو ولی ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کام کریں گے۔ مولا بلائے نا ذرا۔ بچے کی آواز ڈگمگانے لگی، کہا کہ السلام علیکم یا ولی اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے سلام نہ کرو، بتا نہ ذرا تو کس کا بیٹا ہے؟ سبحان اللہ۔ 2 مہینے کا بچہ بول رہا ہے، کہا کہ میں جو سامنے وہ سردار بیٹھا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے ناچے، ہاں جادو وہ ہے جو سر چل کے بولے۔ اس نے کہا کہ میرا جو والد ہے، میرا جو باپ ہے، وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ میرا والد ہے جو سردار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں بس پھر خواجہ غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو بیٹا، اب چلنے لگے۔ تو کہا کہ حضور آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہا کہ جس نے بولنا تھا وہ بول گیا، جس نے بولنا تھا وہ بول گیا۔ اب یہ ضرورت نہیں ہے، جناب والا بچہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو پکڑتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی دونوں بزرگ نکلے، بادشاہ کی عدالت سے نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ اب میرا کتب یہاں نہیں رہے گا، میرا کتب اب یہاں نہیں رہے گا۔ میں نے تو کتب کو بھیجا تھا نا کہ لوگوں کی صلاح کرے، آج میرے کتب پہ باتیں ہو رہی ہیں، آج میرے کتب پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پکڑا جا رہے تھے۔ جناب والا شمش الدین بادشاہ جو شمش الدین تمش تھا، جو اپنے ممبر سے اپنے یعنی کہ مسند سے اٹھا دوڑتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ گیا۔ کہا کہ حضور مہربانی کریں، کرم نوازی کریں، اگر یہ یہاں سے چلے جائیں کہ لوگوں کو تبلیغ کون کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کون؟ حضور مہربانی کریں چھوڑ جائیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے فرمایا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اب تمہاری زندگی تک اب تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جن کی جو گزاری دیکھیے،
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये एक हमारे लिए एक नमूना है। देखिए ना हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ दिल्ली कहाँ अजमेर, इतना हिंदुस्तान से आप सदाएं लगाई, तो कहते हैं कि सुनते नहीं है। मैंने कहा सुनते हैं लेकिन बुलाने वाला तो कोई हो ना, बुलाने वाला तो कोई हो ना। जब कोई बंदा, अब यहाँ 7 बंदा बैठा हो,